السلام علیکم۔ آج جنوری کی 31 2021 ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو کہ 1 جنوری تھی اور میں کہہ رہا تھا کہ نیا سال مبارک ہو۔ ایک مہینہ گزر گیا، پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح تمام زندگی گزر جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ اس زندگی میں کوئی بھی نہ کوئی ری ٹیک ہے، نہ کوئی ریورس ہے، نہ کوئی دوبارہ کوئی آپ کل والے گزرے کل میں جا کے اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے آج کرنا ہے۔ جو گزر گیا اس میں آپ واپس نہیں جا سکتے۔ جو آنے والا کل ہے اس کا آپ کو پتہ نہیں کہ کل آپ ہوں گے بھائی یا نہیں۔ سو ناؤ اور نیور، جو کرنا ہے ابھی کر لیں۔ تو بات دار سے یہ ہے کہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے، ماشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی نیت پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، ان کی تگ و دو پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے وہ اتنے ایکٹیو اور اتنے جوش و جذبے سے کام نہیں کرتے نظر آتے جتنے کہ بیچارے پرائم منسٹر صاحب دن رات کام لگے۔ اگر یہ سب لوگ اپنا اپنا کام بانٹ کے کریں تو شاید پرائم منسٹر صاحب پہ اتنا بوجھ نہ ہو۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ نے شیخ رشید صاحب ایک سینئر پالیٹیشین ہے، ون مین پارٹی ہے، جیسے ون مین وار ہوتی ہے، تو وہ وزیر ریلوے تھے۔ آئے دن ہمیں ریلوے کی پروگرس کا پتہ چلتا تھا۔ وہ عوام کو آ کے تقریباً ویکلی بتاتے تھے کہ یہ جو انجن ہے اس کو ہم نے یہ پیٹ کر دیا، یہ سیٹیں چینج ہو گئی، یہ نئی گاڑی ہم نے تیار کر لی ہے۔ یعنی کہ عوام کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی ریلوے کا محکمہ ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ 100% نہ صحیح تو 50% کام ہو رہا تھا، اور وہ خود ٹرین میں جاتے، سفر کرتے، دیکھتے اور عوامی نمائندوں کو بلا کے ان کو پروگرس بتاتے۔ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب کو جا کے کان میں بتایا جی ہم نے بہت کام کر لیے، 6 ٹرینیں ہم نے نئی لا کے چلا دی۔ نہیں، وہ عوام کو بتاتے۔ کیوں؟ اگر آپ عوام تک اپنی پروگرس شو نہیں کریں گے تو آپ کی جماعت جو ہے پی ٹی آئی اور آپ کا کام جو ہے اس کو کون جج کرے گا؟ لوگ تو یہی سمجھے کہ کام ہو ہی نہیں رہا۔ اور یقیناً آپ دیکھیں جس روز سے شیخ رشید صاحب ریلوے سے ادھر انٹیریئر منسٹر لگے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ریلوے میں کیا ہو رہا ہے۔ اور کوئی منسٹر ہے نا ریلوے کا، کوئی ریلوے ایسے تو نہیں چاہ رہی بیار مددگار، جو بھی ہے منسٹر، کیا وہ شیخ رشید صاحب کی طرح ان کا سٹائل اپنائے ہوئے عوام کو بتا رہا ہے ویکلی یا آفٹر 2 ویکس کہ ہم یہ پروگرس کر رہے ہیں، یہ پروگرس کر رہے ہیں؟ تو اب ایسے لگتا ہے جیسے کام بالکل تھم گیا ہے، ریلوے کوئی ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں پاکستان میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کام بھی ہو رہے ہوں گے، سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن بتانے والا نہیں رہا۔ جو شخص عوام کے سامنے اپنا نہیں بتا سکتا کہ میں نے یہ پروگرس کی ہے، عوام کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس لیے یہ جتنے بھی منسٹر ہیں اپنے پی ٹی آئی کے، ان کو چاہیے کہ شیخ رشید صاحب سے سبق حاصل کریں اور کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ ٹی وی پہ آ کے اپنی اپنی پروگرس بتائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، پرائم منسٹر صاحب کا بہت یہ ایک ویژن ہے کہ جو پاکستان کی ٹورزم ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے۔ تو 2 سال پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جھیل سیفن لوگ پہ اگر آپ جیپ کے علاوہ نہیں جا سکتے تھے نا، وجہ کیا ہے کہ سڑک اتنی ٹوٹی پھوٹی ہے کہ وہاں کار سے نہیں آپ پہنچ سکتے۔ تو 2 سال بعد بھی وہ 10-15 کلومیٹر کا ٹوٹا جو ہے وہاں پہ آج بھی آپ نے جیپ ہی ہائر کرنی ہے، آپ کار پہ نہیں جا سکتے۔
تو کون سا منسٹر ہے ٹورزم کا جو دلچسپی لے رہا ہے؟ کیا 2 سال میں وہ چھوٹا سا جو ٹوٹا ہے سڑک کا جھیل 7 لوگ تھا، کیا وہ نہیں باندھ سکتا تھا؟ ڈے اینڈ نائٹ کام کر تو میرا خیال ہے 3 دن کا کام ہے۔ تو ادھر جو جھیل ہے اس کے سائڈوں پہ کیا پکے ہٹ باندھ کے ان کو کرائے پہ نہیں دیا جا سکتا تھا؟ ٹورزم کے ویو آف پوائنٹ سے ان ہٹس کو کرائے پہ آپ دے سکتے ہیں۔ جو اتنی دور سے لوگ آتے ہیں وہاں انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وہی وہ اسٹے کرے رات کو، اگر کھانے پینے کا انتظام ہو، پتہ ہو یہاں پہ ہوٹلنگ ہے، سب کچھ ہے۔ تو آپ پرائیویٹ طور پہ لوگوں سے کہیں کہ یہ آپ ان کو ایک جگہ کا نقشہ دے دیں کہ یہ 20 فٹ اور 80 فٹ کا یہ چھوٹا سا پلاٹ ہے، اس پہ آپ ایک ہٹ بنا لیں، دکان بنا لیں، اوپر ریش بنا لیں، کمرے بنا لیں، 2 3 کرائے پہ دیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں لوگ لے آئیں۔ لیکن جب وہاں اپروچ ہی نہیں، ایک کار والا جاتا ہے، وہ کار چھوڑ کے پھر جیپ ہائر کرتا ہے، جیپ میں جاتا ہے، اور جیپ بھی ایسی جاتی ہے جیسے کہ پولیس راہ سے گزری۔ تو واٹ از گوئنگ آن دیر؟ کیا وہ منسٹر جو ہے اس کو پتہ نہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کیا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں؟ کیا وہ جو ٹورزم کا منسٹر ہے وہ ویکلی آ کے عوام کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کروایا، میں نے یہ کام کروایا، تاکہ عوام میں ایک جذبہ پیدا ہو؟ اسی طرح باقی ڈپارٹمنٹ پہ ہیں، سڑک بنانے والا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا منسٹر آ کے بتایا کہ میں نے یہ کیا یہ کیا۔ اس میں کوئی بےزتی والی بات ہے؟ اگر شیخ رشید صاحب ریلوے کے بارے میں آ کر ویکلی بتاتے تھے تو اس سے وہ کوئی ڈگریڈ نہیں ہو جاتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عوام کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو ہیں گورنمنٹ میں لوگ وہ کام کر رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، اگر سارے منسٹر اسی طرح کام کریں، اس طرح عوام کو بتائیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر جو کچھ ادھر ہو رہا ہے وہ منسٹر آ کے بتائیں جی ہم نے یہ چیزیں بنا لی ہیں، یہ چیزیں ڈیولپ کر رہی ہیں۔ اب منصوبے تو سب بتاتے ہیں جی، ہم جی موٹر وے پہ ڈرون کے ذریعے ہم دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، اسپیڈنگ ہو رہی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد خاموشی۔ بھائی وہ کدھر گئے ڈرون؟ کدھر کیا پروگرس ہوئی؟ ہم جی سیف سٹی بنا دیں گے، لاہور کو کیمرے فٹ کریں گے، اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ جو متعلقہ منسٹر ہے اگر وہ چلو ویکلی نہ صحیح مصروف ہے، مہینے میں ایک دفعہ آ کے پریس کانفرنس کر کے اپنی اپنی رپورٹ بتائیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، پریس رپورٹر جو ہے وہ جا کے لائیو وہاں دکھائے۔ یہ جہاں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جنگلات اور درخت لگائیں، جہاں پہ درخت لگائے گئے ہیں وہ ایک ماہ بعد جگہ دکھائی جائے جا کے کہ یہ دیکھیں جی یہ درخت اگایا ہے، یہ ابھی ان پروگرس ہے، ہم نے اس ماہ میں یہ مزید کارروائی کی ہے۔ یا تو وہ لوگ کام ہی نہیں کر رہے، تو اگر کر رہے تو اس میں اتنی خفیہ رکھنے والی کیا بات ہے؟ میں نے ٹورزم کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ادھر جو معلم جبا وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب گئے تو وہاں انہوں نے وہ رکھے تھے کمرے بنا کے، ٹھیک ہے، ٹیمپریری لاجنگ کے لیے کہ آپ، لیکن اب میں نے 2 3 روز پہلے ایک دیکھ رہا تھا ادھر ویلاگ میں، تو وہاں وہ کمرے نہیں تھے، وہ اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ کہ پرماننٹ جو کام ہے وہ کیے جائے تاکہ ہماری سیاحت، ہمارے لوگ سیر کرنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، لیکن ادھر فیسلٹیز نہیں ہوتی اور کوئی ادھر دھیان نہیں کرتا۔ جیسے میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے جھیل 7 لوگ کی، کہ وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے سڑک کا، وہ 2 سال تو گورنمنٹ کو ہو گیا نا، 2 سال اور رہ گیا، وہ کتنے ان کو پیریڈ چاہیے وہ تھوڑی سڑک بنانے کے لیے؟ تو یہ سب باتیں جو ہے نا، یہ عوام کی بہتری کے لیے، پی ٹی آئی کی بہتری کے لیے۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں، یہ تو منسٹرز ہیں، ان کو چاہیے کہ شیخ رشید صاحب سے سیکھیں اور ان کا جو طریقہ کار ہے وہ اس کو اپناتے ہوئے کام کریں اور عوام کو باخبر رکھیں آپ پراگرس سے۔ اس سے پی ٹی آئی کو بہت تقویت ملے گی، ووٹ بڑھیں گے، لوگوں کے اعتراضات ختم ہوتے جائیں گے۔ دوسری بات جو ہے مہنگائی کی، اگر ایک اکانومسٹ ہے نا جو سمجھتا ہے تھوڑا سا مارکیٹ کی، تو اس کو ایک بیسک لا کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو قیمت ہوتی ہے نا، یہ کوئی فکس نہیں کرتا، نہ ہی فکس ہو سکتی ہے۔ آپ جتنا مرضی زور لگائیں، قیمت آپ فکس کریں گے وہ ٹیمپریری ہوگی، جو ہی آپ وہ اس پہ سے وہ چیک اور پریشر اٹھائیں گے قیمت پھر وہیں پہ جمپ کر کے چلی جائے گی جہاں پہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قیمت جو ہے، مارکیٹ پرائس، وہ
ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. یہ چیز جو ہے نا بیسک لا آف اکنامکس یہ فکس کرتا ہے. پاکستان میں بہت مہنگائی ہے. پی ٹی آئی لگتا ہے کہ ناکام ہو چکے, یہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکے. شاید سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ اصل وجہ کی ہے, روٹ کاز کیا ہے. یہ جی چینی بہت مہنگی ہے, وہ اسمگل ہو کے دوسرے ضلع میں جا رہی ہے. گندم مہنگی ہے جی ادھر افغانستان. یہ بات نہیں ہے. بات اصل میں کیا ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو تو آپ سپلائی دگنی کر دیں ڈیمانڈ سے. دیکھ لیں مارکیٹ میں قیمت آدھی آٹومیٹیکلی آ جائے گی. اگر عوام 100 من چینی ان کو چاہیے ایک مہینے کے لیے تو آپ وہاں 200 من سپلائی کر دیں, اسمگل نہ ہونے دیں. پھر دیکھیں جب ہر مارکیٹ میں ہر دکاندار کے پاس واپس چینی پڑی ہوگی, وہ کوشش کرے گا اسے فروخت کروں کہیں ضائع نہ خراب نہ ہو جائے, میں سنبھالتا پھر. وہ سٹاک نہیں کرے گا, وہ اسے سے کم قیمت پہ ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کرے گا. آپ دیکھتے ہیں جب سیزن چینج ہوتا ہے گرم کپڑوں کی سیل لگ جاتی ہے. پھر جب موسم سرما ختم ہوتا ہے تو پھر نیا سیزن آنا ہوتا ہے, وہ سرما والے کپڑے ان کی سیل لگتی ہے. جو گرمیوں والے ہیں وہ آ جاتے ہیں گرمیوں کے اینڈ پہ, گرمیوں کے کپڑوں کی سیل لگ جاتی ہے. تو یہ کون ان کو کہتا ہے آپ سیل لگائے؟ نہیں, ان میں وہ کاروباری لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اسٹاک رکھنے یا ڈسپوز آف کرنا ہے. گھی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہی بات کہ 100 من گھی لگتا ہے, آپ 200 من بھیج دیں وہاں پہ, اوور اسٹاک ہو جائیں گے دکاندار. وہ اس اسٹاک کو نکالنے کے لیے کم سے کم قیمت پہ فروخت کریں گے تو مہنگائی کم ہوگی. لیکن اگر آپ نے ڈیمانڈ سے کم سپلائی کرنی ہے تو پھر تو لوگوں نے منہ مانگے پیسے دینے ہیں. اگر 1 من ٹماٹر لگتا ہے ایک شہر میں تو آپ وہاں 20 کلو بیچ دیتے ہیں, تو وہ من تو نہیں ہے نا, وہ تو ریٹ بڑھے گا. اگر 1 من کی بجائے 2 من آ جائے تو ریٹ آدھا رہ جائے گا. تو حکومت کو چاہیے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ان پہ نظر رکھے, سپلائی کو کنٹرول کرے. ڈیمانڈ تو وہی رہے گی. لوگ تو اتنے راتوں رات آبادی تو نہیں ہو کہ آج رات ایک شہر کے 1 لاکھ بندے تھے تو دوسرے سے 1,50,000 ہو گئے. آبادی اتنی ہے, ڈیمانڈ اتنی ہے. سپلائی آپ ڈبل کر دیں, جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنی رہے گی, آٹومیٹیکلی قیمت نیچے گرے گی. اور دوسری بات یہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہر 15 دن بعد اوگرا والے یہ فکس کرتے ہیں, اس کا ٹوٹل الزام حکومت پہ پڑتا ہے. جب بھی وہ بڑھاتے ہیں قیمت تو پورا میڈیا شور مچا دیتا ہے کہ وہ پیٹرول بم گرا دیا عوام پہ پرائم منسٹر. حالانکہ پرائم منسٹر کا اس میں کیا ہاتھ ہے؟ یہ ایجوکیٹ کرنے والی بات ہے. جو متعلقہ منسٹریز ہیں, منسٹر ہیں, ان کو چاہیے وہ آ کے عوام کو ایکسپلین کریں کہ یہ بات ہے, پرائم منسٹر نہیں ان کو اوپر نیچے کر رہا, وہ چاہے گا کیا ہاتھ ہے. یہ تو وہ جو ہے اوگرا والے وہ فکس کر رہے ہیں کہ ریٹ اس کا. تو میرے بھائی میرا تو یہی مشورہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ تمام منسٹر شیخ رشید صاحب سے کلاس لیں, سیکھیں اور عوام کے سامنے ویکلی آ کے پراگرس بتائیں. پرائم منسٹر صاحب کو بھی بتائیں, وہ تو ان کا فرض ہے, وہ تو ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے, ان کو بتانا فرض ہے. لیکن عوام کو بتائیں تاکہ جب آپ الیکشن کے لیے عوام کے سامنے آئیں تو عوام کو بالکل پتہ. آج شیخ رشید صاحب آ جائیں تو ہمیں پوچھیں کوئی ضرورت نہیں کہ آپ نے ریلوے میں کیا کیا. لیکن جو اب منسٹر ہیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا کریں, یا ریلوے ہے بھی کہ نہیں. تو یہ چینج ہے, یہ فرق ہے, دیر از اے ڈفرینس. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگ ان سے سیکھیں. یہ سینئر سیاستدان ہیں, منسٹر ہیں, ان کا وہ جو میں نے آپ کو بات کہی کہ کہنے سے تو نہیں نا یہ جو ہے ٹورزم بڑھے گا. آپ پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں اور عوام کو بتائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, آپ ان جگہوں پہ جائیں. میں خود ہو کے آیا ہوں. منسٹر وہاں جائے 2 دن قیام کرے, وہاں لوگوں سے پوچھے, ایبٹ آباد میں جائے, مانسہرہ جائے, کلام جائے, بشام جائے, ٹھیک ہے, بابو سر ٹاپ پہ جائے, وہاں پریکٹیکلی 2 دن رہ کے دیکھیں, لوگوں سے دیکھیں کیا مسئلے ہیں, کیا مسائل ہیں, اور وہاں پہ لائیو ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو بتایا میں نے یہ حل کر دیا, یہ حل کر دیا, تاکہ لوگ جو ہے وہ وہاں جانا آنا شروع کریں. تو پلیز ڈو اٹ فار دا بیٹرمنٹ آف دا گورنمنٹ اینڈ فار دا بیٹرمنٹ آف دا پاکستان. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ
نیکسٹ ولاگ میں ایک نیا ٹاپک شروع کرنے والا ہوں میں، جو کہ بالکل ایک سیریل کی طرح ہوگا۔ تو اس میں ہوگا کہ یہ جو ہے گورنمنٹ ملازمین، ان کی بیٹرمنٹ کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے۔ میری بات کوئی سنے نہ سنے، مجھے تو حکم اعضا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ ہم سب کوشش کریں، اچھائی کی طرف آئے، فلاح کی طرف آئے، اچھے کام کریں، پاکستان کے لیے کام کریں، اپنے معاشرے کے لیے کام کریں، اپنے پاکستان کے لیے کام کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ نے لائک کیا، آپ کو پسند ہے، شیئر کریں، لوگوں ڈسکس کریں، شیئر کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ تو تھینک یو ویری مچ وقت دینے کا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔